الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرس کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا. آپ اس کو لے لیتے. ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرس سے کھوٹا سکہ نہ لیا. جب حضرت سیدنا شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے پہلے کے بزرگوں میں احترام مسلم کس قدر کوٹ کوٹ کا بڑا ہوا ہوتا تھا. کسی انجانے مسلمان بھائی کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے اپنا خسارہ گوارا کر لیا جاتا تھا، جبکہ آج تو بھائی بھائی کو ہی لوٹنے میں مصروف ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دور اسلاف کی یاد تازہ کرنا چاہتی ہے. دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کی جان پلاتی ہے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کاٹ پور کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احترام مسلم کا جذبہ بیدار ہوگا. اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ ایک بار پھر مدینہ منورہ کے دلکش و خوشگوار خوشبودار اور سدا بہار رنگ برنگے پھولوں سے لدا ہوا حسین گلزار بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. والدین اور دیگر ذوی الارحام یعنی جن کے ساتھ خونی رشتہ ہو درجہ بدرجہ معاشرے میں سب سے زیادہ احترام حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ اس کی طرف اب دھیان کم دیا جاتا ہے. بعض لوگ عوام کے سامنے اگرچہ انتہائی منکسر المزاج و ملنسار گردانے جاتے ہیں مگر اپنے گھر میں بالخصوص والدین کے حق میں نہایت ہی تند مزاج و بد اخلاق ہوتے ہیں. ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے: ماں باپ کو ستانے والا اور دیوس اور مردانی وداع بنانے والی عورت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دوہرا لیجئے: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شعبوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیں. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنتوں پر سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے. ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں
بڑی دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی.